ایک جمع غفیر تھا لوگوں کا، اور جو پاور شو جس کی بات نون لیگ کر رہی تھی وہ بالآخر نون لیگ نے کر دکھایا۔ یہ پاور شو نواز شریف کا کیسا تھا؟ کیا یہ کامیاب تھا؟ کیا واقعی طور پہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے ورکر کو موبلائز کر پائی؟ دو رائے نہیں ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آج کا پاور شو یقیناً ایک پاور شو تھا، اور ایک بہت بڑا جمع غفیر نواز شریف کو دیکھنے کے لیے، ان کی باتوں کو سننے کے لیے آج لاہور میں موجود۔ اس پاور کارڈ کو آج مسلم لیگ نون نے بڑے اچھے طریقے سے، بڑے ویل پلیڈ طریقے سے کھیلا۔ میاں محمد نواز شریف نے اپنی تقریر کا تمام جو محور تھا، جو ایپی سینٹر تھا، وہ اکانومی پہ رکھا، اکانومی کی ریفارمز پہ رکھا، غریب آدمی پہ رکھا، غریب آدمی کے مسائل پہ رکھا، اکانومی کی ریوائول کی بات کرے، اکانومی کی ریوائول کی بات کرے، لیڈرشپ کی بات کرے، تو پھر وہ تقریر یقیناً قابل سماعت ہوتی ہے کہ اداروں کو مل کے کام کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی خوشائن بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی اس میں دو رائے بنتا بھی نہیں ہے کہ پاکستان کے تمام اداروں کو مل کر کام۔ یہ کہیں کہ وہ کسی سے بدلہ لینا نہیں چاہتے، وہ کسی کے ساتھ بدلے کی سیاست نہیں کرنا چاہتے، وہ اچھاڑ بچھاڑ کی سیاست نہیں کرنا چاہتے۔ جو اعتراض میرا ہے اس پورے پاور شو میں ان کی تقریر کو لے کر، جو ڈی سائفرنگ ان کی الفاظوں کی میں نے کی ہے اس تقریر کو لے کر، جو بٹوین دا لائنز ان کی اس تقریر میں جو ان کی باتیں تھی، جو میں نے سمجھا، وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں کہ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ اداروں کو مل کر کام کرنا چاہیے، تمام ادارے ہمارے ساتھ ہی وہ دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اداروں کو آئین کے مطابق کام کرنا، یعنی کہ وہ کسی ایک خاص ادارے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ آئین کے دائرہ کار میں رہ کر ہی کام کرنا چاہتا، میں اچھاڑ بچھاڑ کی سیاست نہیں کرنا چاہتا، میں سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ تب وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے دل میں بہت سارے زخم ہیں، میرے دل میں بہت ساری باتیں ہیں، میں اگر وہ باتیں، وہ زخم کھول دوں گا تو سیلاب آ جائے گا آنسوؤں کا۔ تو یہ سیلاب کن کا ہے؟ وہ کون سے ایسے زخم ہیں جن کا ذکر آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ معاف کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر کمپلیٹ معاف کریں، پھر کیوں اس قسم کی باتیں آپ کر رہے ہیں کہ میرے دل پہ زخم ہے؟ کنہوں نے دیے آپ کو یہ زخم؟ کون ہے وہ لوگ جنہوں نے آپ کو یہ زخم دیے؟ پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ غالب ہم کو تنگ مت کر، میں پاکستان کو ریفارم کرنے آیا ہوں، میں پاکستان کی سالمیت کے لیے آیا ہوں، اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ غالب مجھ کو تنگ کہتے ہیں کہ جناب کون ہے وہ جس نے مجھے نکالا، کون تھا وہ جس نے مجھے پاکستان کی ترقی کے رستے میں روکا۔ پھر آپ وہ باتیں بھی کرتے ہیں جو کہ ون پیج کو توڑنے کے یا ون پیج کو پھاڑنے کے مترادف بھی ہوتی ہیں، جبکہ آپ دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا، جبکہ آپ دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ادارے مل کے کام کریں۔ پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ کون ہے، بار بار یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو کیوں نکالا۔ پھر آپ دوبارہ سے اس گردان کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو میں جو ہے نشاندہی نہیں کرتا۔ پھر آپ آ جاتے ہیں تسبیح کی باتوں پر کہ میں تسبیح دکھاتا نہیں ہوں، میں تسبیح چھپاتا ہوں۔ آپ بجلی کے بلوں کو لہرانا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے وقت میں تو یہ بجلی کا بل تھا، ان کے وقت میں یہ بجلی کا بل تھا۔ کیا یہ شہباز شریف نے کیا؟ نہیں، یہ شہباز شریف نے نہیں کیا، یہ اس وقت ہوا جب مجھے نکالا گیا۔ یعنی پھر مجھے نکالنے کی سبب جو بنا کرتے ہیں کہ کہاں سے چھیڑوں فسانہ، کہاں تمام کروں، یعنی کہ فسانے ابھی بھی آپ کے دل میں موجود ہیں، زخم ابھی بھی آپ کے دل میں موجود ہیں، غالب کا خیال ابھی بھی آپ کے دل میں آتا ہے۔ تو یہ کیسی باتیں ہیں کہ ایک طرف تو آپ پاور شو میں یہ کہتے ہیں کہ میں سب کو معاف کرتا ہوں، دوسری جانب آپ ان کو باتیں بھی سناتے ہیں۔ ابھی بھی آپ کے دل میں کہیں وہ خلش موجود ہے جو کہ آگے جا کے اکنامیکل ریوائول کے رستے میں ایک بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے، بن بھی جاتے ہیں۔ تو کیا لاہے عمل ایسا ہوگا، وہ کون سی ایسی جادو کی چھڑی ہوگی جو آپ گھمائیں گے اور اکنامیکل ریوائول ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں ابھی تک آپ نے قوم سے کچھ بھی شیئر نہیں۔ پون چودھری کا لاہور ایئرپورٹ پہ آپ کو جھک کر ملنا اس بات کی دلیل، وہاں پھر ایک دفعہ کمپرومائزنگ سچویشن میں آپ آئیں گے۔ ان سب باتوں کا جواب یقیناً یا تو مسلم لیگ نون کی قیادت دے گی، یا خود میاں محمد نواز شریف دیں گے، یا پھر دے گی ہماری عوام۔